السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ نازعات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 9 آیات کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہو ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بڑی حقیقت اور اپنے ایک بڑے حکم کی اور اپنے ایک بڑی تخلیق کا ذکر کیا ہے، جو بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر وقت حاضر ہوتی رہتی ہے۔ وہ ہے فرشتے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے اور غالباً سب سے پہلے تخلیق کیے، اس کے بعد جنات ہوئے، اس کے بعد پھر انسان۔ تو ان فرشتوں کی جو نہ جانے تعداد میں کتنے ہیں، ایک حدیث کے مطابق 70,000 فرشتے روزانہ عرش الہی پر اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتے وہ طواف کر کے نکل جاتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ اندازہ لگائیے آپ اس سے۔ تو ایسی عظیم الشان ہستی ہے پروردگار عالم، تو وہ قسم کھا کے انسانوں کو یقین دلانے کے لیے قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں ان فرشتوں کی کہ ان کا یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ ڈال دیا ہے کہ وہ انسانوں کی روح اس کے جسم سے الگ کریں، یعنی اس کو موت کی وادی میں پہنچا دیں۔ اور ان کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آہستگی سے یہ کام کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے جان نکالنے میں انسان کو تکلیف ہو، کوشش ہوتی ہے کہ وہ آہستگی سے یہ کام کر جائیں اور انسان کی جان اس کے جسم سے الگ کر دی جائے۔ ایک تو یہ اہم ترین کام ہے، اور یہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور جان نکال کے لے جاتے ہیں، اور پھر اس کو عالم جانتے ہیں، دوسری آیتوں میں آ چکا ہے، عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ پھر ان کا یعنی نہ صرف یہی ایک کام نہیں ہے کہ ان کے جان قبض کریں انسانوں کی، بلکہ ان کا مزید کام ہے، ظاہر ہے اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ کی اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کا سارا نظام چلانا ہے، تو اس کے لیے بے حساب فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے یہ اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ جو حکم اس کے یہاں سے ہوتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، اور پوری کائنات میں یہاں سے وہاں تک وہ دوڑتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں۔ اور ان کی دوڑنے کی رفتار اس قدر ہوتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ کسی چیز کی رفتار اگر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ جو روشنی کی رفتار ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ چیز نظر نہیں آ سکتی، اس قدر تیز ہوتی ہے وہ چیز
اس کی رفتار کہ وہ نظر نہیں آ سکتی. تو ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہمیں فرشتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس قدر تیز رفتاری سے کائنات میں دوڑتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لیتے ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے، اگر اتنی رفتار نہ ہو تو پھر پوری کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے. تو یہ مختصر سا احوال بیان کیا گیا ان فرشتوں کے ذمہ داریاں اور ان کی صلاحیتیں اور ان کے کام کے بارے میں ایک مختصر سا تبصرہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیات کے شروع میں. پھر اب اللہ تعالیٰ اس طرف آ جاتے ہیں کہ قیامت کے دن کے اوپر. تو اس بارے میں ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت دو طرح کے سور سے جو اہم ترین سور ہیں واقع ہوگی. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ دنیا میں تباہی بربادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی. پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو انسان مر گئے تھے یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت کے دن تک وہ سب زندہ ہو کے اٹھ کھڑے ہوں گے دوسرے سور کے بعد. اور یعنی یہاں جو کہا گیا ہے کہ اس کو ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا. تو یعنی دونوں جو سور ہیں اور اس کے بعد جو جھٹکے ہیں ان کا مختصر سے ذکر کیا گیا ہے. پہلے جھٹکے میں سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا، دوسرا جھٹکا یعنی سور اس کے بعد پھر سب مردے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے. لیکن یہ اس دن لوگوں کے جو صورتحال ہوگی وہ بڑی مختلف ہوگی. یعنی جو مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کافر ہیں، فسادی ہیں، یعنی جتنے خرابیوں والے لوگ ہیں اس روز وہ کانپ رہے ہوں گے، وہ خوف زدہ ہوں گے، ان کی نگاہیں سہمی بھی ہوں گی کہ اب ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. تو یہ صورتحال ہوگا. لیکن اس بارے میں کچھ تفصیل مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمائی ہے. آپ حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں پہلے تو فرشتوں کے بارے میں کہ صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں. عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، مسروق، سعید بن جبیر، ابو صالح، ابو ضحیٰ سدی کہتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچنے والوں اور آہستگی سے نکالنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں میں اتر کر اور اس کی رگ رگ سے کھینچ نکالتے ہیں. تیزی سے تیرتے پھرنے والوں سے بھی مراد بھی حضرت علی، حضرت ابن مسعود، مجاہد، سعید بن جبیر اور ابو صالح نے فرشتے ہی لیے ہیں جو احکام الہی کی تعمیل میں اس تیزی سے رواں دواں رہتے ہیں جیسے وہ فضا میں تیر رہے ہوں. یہ تو تشریح کچھ مولانا نے فرمائی تھی، تحریر فرمائی تھی فرشتوں کے بارے میں جس کا اوپر ذکر آیا. پھر یہاں پر اب یہ دوسری بات جو کہی گئی کہ قیامت دوسری سور پھونکنے کے بعد جو لوگ سارے مردے زندہ ہو جائیں گے تو جو گناہ گار ہیں وہ پریشان ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس کی تشریح میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ کچھ دل کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے، یعنی لکھا ہے نا کہ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. اس کی تشریح مولانا لکھتے ہیں کہ کچھ دل کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ قرآن مجید کی روح سے صرف کفار، فجار اور منافقین پر ہی قیامت کے روز ہول طاری ہوگا، یعنی گھبراہٹ طاری ہوگی. مومنین صالحین اس گھبراہٹ سے، پریشانی سے محفوظ ہوں گے. سورہ انبیاء میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر
ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارے وہی دن ہے، تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہے۔ تو اس سے صورتحال کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ برے لوگوں کا کیا حال ہوگا اس دن، اور اچھے لوگوں کو کیسا اطمینان نصیب ہوگا اس دن۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔